اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے آئیے نماز سیکھیں، اس سلسلہ میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے رکوع۔ ہم اس چینل کی وساطت سے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک دین کا طالب علم کی حیثیت سے خود بھی سیکھ رہا ہوں اور اپنی آواز کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری نماز میں کس طرح لذت اور خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہر نماز کے رکن اور الفاظ پر غور کریں گے، الفاظ کا مفہوم سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کی ہم اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نماز میں لذت بھی آئے گی، خشوع و خضوع بھی ملے گی اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنے گی۔ آئیے آج ہمارا ٹاپک رکوع ہے۔ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کی ثنا بیان کی، حمد بیان کی، پھر ہم نے اللہ سے سیدھے رستے کی بھیک مانگی، اس رستے کی جس پر اس نے انعامات کیے، پھر ہم نے اللہ کی کلام پاک سے کچھ حصہ تلاوت کیا یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پھر اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پھر اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں کہ اے اللہ، میں گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا رکوع کہلاتا ہے، جس کا طریقہ حدیث کے مطابق ہم اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے اوپر ٹکا کے انگلیوں کا حلقہ بناتے ہوئے گھٹنوں کو زور سے دباتے ہیں اور اپنا سر اور کمر کو آگے جھکا لیتے ہیں۔ سر، کمر اور پیٹھ بالکل برابر اور سیدھ میں ہونی چاہیے، اس میں خم نہ ہو، بازو پیٹ سے الگ ہوں اور ٹانگوں میں بھی خم نہ ہو، بالکل سیدھی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828 میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر کو آگے جھکاتے۔ آپ کا سر نہ تو اونچا ہوتا اور نہ نیچا، برابر ہوتا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم 498 اور ابو داؤد حدیث نمبر 730 میں بھی اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کی تسبیح، جو کہ احادیث مبارکہ سے ایک سے زیادہ روایت ہیں، اسے ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794 اور 817 اور پھر صحیح مسلم 484 میں جو کلمات، جو تسبیحات روایت ہیں وہ ہیں: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ ہمارے لیے شاید تعجب کی بات ہے کہ ہم ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موقع پر آپ نے کئی
رکوع میں تسبیحات جو ہیں پڑھی ہیں۔ صحیح مسلم 487 اور 485 میں اس سے ذرا مختلف دعا ہے، کلمات ہیں، اور جو آج کل ہم ادا کرتے ہیں ہمارے ہاں رائج ہیں وہ ابو داؤد حدیث نمبر 734 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 772 میں ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم الفاظ کو اچھی طرح مفہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیجیے، 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 9 بار، کم از کم میرے خیال میں 5 بار تو اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اطمینان سے ان الفاظ کو ادا کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کی بات کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ کیا بات ہے! ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، اے میرے پروردگار سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ بالکل سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جائیے اور یہ کلمات مفہوم پر غور کرتے ہوئے ادا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قومے میں، یعنی رکوع کے بعد قومے کی حالت میں اب ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ قومے میں پڑھی جانے والی دعا، اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں بھی دین کا ادنا طالب علم کی حیثیت سے سیکھ رہا ہوں، آپ بھی اس کو دہرائیے اور میری پچھلی ویڈیو کو تسلسل سے دیکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ تسلسل سے دیکھیں گے تو یاد دہانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے آگے سب عاجز ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیے، اللہ کو راضی کرنے کا کوشش کیجیے خلوص نیت کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں احسن طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔